أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں کا۔ سجدے کا حکم اور ابلیس کی نافرمانی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں، جیسا سلاطین اپنا اول ولی عہد مقرر کرتے ہیں، پھر ارکان دولت کو نظریں پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ مذکورہ ادا کیا سوائے ابلیس کے کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین میں متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے لوثی ظاہر کی، فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور ان میں ہی رہنے لگا، اور اس طمع میں تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں، عبادت میں بہت کوشش کرتا رہوں اور خلافت ارض کا خیال پکاتا رہا۔ جب حکم الہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت خلافت کا ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رائے گاہ جانے پر جوش و حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا۔ سجدے کا حکم اور ابلیس کی نافرمانی، یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا، حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ کیا نبی ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہو سکتا ہے کیا نبی ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں یہاں ظالم بمعنی ظالم، کافر اور جاہل، ان تین الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، تو ذہن میں رکھا جائے۔ ظالم کے معنی یہاں پر انجام سے ناواقف، ذہن میں رکھیں انجام سے ناواقف۔ شجر ممنوعہ، وہ درخت کون سا تھا؟ شجر ممنوعہ مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا یا بقول بعض انگور یا انجیر ترنج وغیرہ کا، لیکن صحیح بات اللہ کو معلوم ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بہشت میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا بہشت میں رہنے لگے اور شیطان کو اس عزت کی جگہ سے نکال دیا۔ شیطان کو اور حسد بڑھا، بالآخر مور اور سانپ سے مل کر بہشت میں گیا اور بی بی حوا کو طرح طرح سے ایسا پھسلایا اور بہکایا کہ انہوں نے وہ درخت کھا لیا، مطلب درخت کا پھل، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اس کے کھانے سے اللہ کے ہمیشہ مقرب ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ممانعت فرمائی تھی اس کی توجیہ کر دی۔ آئندہ یہ قصہ مفصل آئے گا۔ حبوط آدم علیہ السلام
اس خطا کی سزا میں حضرت آدم اور حوا اور جو اولاد پیدا ہونے والی تھی، اس خطا کی سزا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا اور جو اولاد پیدا ہونے والی تھی سب کی نسبت یہ حکم ہوا کہ بہشت سے زمین پر جا کر رہو، باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، جس کی وجہ سے تکلیفیں پیش آئیں گی۔ بہشت دار العصیان اور دار العداوت نہیں، ان امور کے مناسب دار دنیا ہے، ان امور کے مناسب دار دنیا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں ہمیشہ نہ رہو گے بلکہ ایک وقت متعین تک وہاں رہو گے اور وہاں کی چیزوں سے باہر مند ہوگے اور پھر ہمارے ہی روبرو آؤ گے، اور وہ وقت متعین بھی اور وہ وقت معین بھی ہر شخص کی نسبت تو اس کی موت کا وقت ہے، اور تمام عالم کے حق میں قیامت کا۔ یہ جو کہا تھا ایک وقت تک رہو گے، ایک وقت تک ٹھکانا ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو بحالت ندامت و انفعال گریہ زاری میں مصروف تھے۔ اس حالت میں حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چند کلمات ان کو القاء و الہام کے طور پہ بتلائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اعراف آیت نمبر 23، وہ دیکھ لیں۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرمائی مگر فی الفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا، کیونکہ مقتضا حکمت و مصلحت یہی تھا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے خلیفہ بنائے گئے تھے نہ کہ جنت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو ہمارے مطیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہوگا بلکہ مفید، ہاں جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم ہے اور اس تفریح و امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بھئی ان کے لیے دنیا میں رہنا مفید ہے، دنیا کافر کے لیے جہنم اگرچہ ہے۔ اگر دنیا کافر کے جنت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں، اور اگر مومن کے لیے جہنم ہے، دنیا اگر کافروں کے لیے، ہاں تو یہ بات رکھنا، یہ جو یہاں پر یہ کہا گیا کہ مضر نہ ہوگا بلکہ مفید اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کی، یہ جو یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے مطیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہوگا بلکہ مفید۔ دیکھیں بھائی، دنیا جو کافروں کے لیے جنت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں، وہاں کی سزا کے مقابلے میں، اور دنیا جو مومن کے لیے قید خانہ ہے وہ وہاں کی جنت کے مقابلے میں۔ بہت ساری پابندیاں یہاں پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مطیع بن کر کے رہیں تاکہ دنیا کی قید خانہ بھی صحیح طرح کٹے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں کہ حدیث میں یہ بھی کہا گیا دنیا میں زراعت الاخرہ، جن کے پیش نظر آخرت رہتی ہے دنیا ان کے لیے ہریالی ہی ہریالی ہے۔ خوب نیک کام کریں، خوب گیہوں جمع کرے، غلہ جمع کرے، سب کا سب وہاں کام آئے گا۔ مزرعۃ الاخرہ، یہاں کھیتی تیار کریں، آخرت میں اس کھیتی سے پھل اٹھائیں گے آپ لوگ۔ تو اس طرح سے مومن کے لیے مفید ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اور چھٹایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خوف اور حزن کے معنی، جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ مثلا کسی مریض کے مر جانے کے خیال پر جو صدمہ ہے وہ خوف ہے، مر جانے کے بعد جو صدمہ ہے وہ حزن ہے۔ اس آیت میں خوف و حزن کی نفی فرمائی، اس سے اگر خوف و حزن دنیاوی مراد لیا جائے تو یہ معنی ہوں گے جو لوگ ہماری ہدایت کے موافق چلیں گے اس میں اس اندیشے کی گنجائش نہیں، شاید یہ ہدایت حق نہ ہو، شیطان کی طرف سے دھوکہ
اور مغالطہ ہو، اور نہ وہ اس وجہ سے ان کے باپ سے بالفعل بہشت چھوٹ گئی محزون ہوں گے، کیونکہ ہدایت والوں کو ان قریب جنت ملنے والی ہے۔ اور اگر خوف و حزن آخرت مراد ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ قیامت کا اہل ہدایت کو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، مگر حزن کا نہ ہونا تو بے شک مسلم، لیکن خوف کی نفی فرمانے پر ضرور یہ خلجان ہوتا ہے کہ اس روز تو حضرت انبیاء علیہ السلام کو ہوگا، کوئی بھی خوف سے خالی نہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو خوف کا باعث اور مرجع خائف یعنی ڈرنے والے میں پایا جاتا ہے، جیسے مجرم بادشاہی، جو بادشاہ سے ڈرتا ہے تو موجب خوف جرم ہو گئے، تو موجب خوف جرم ہے۔ اور جو مجرم کی طرف رجوع ہوتا ہے وہ کبھی مرجع خوف مخوف منہ یعنی جس سے ڈرتے ہیں اس میں کوئی امر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی بادشاہ صاحب جاہ و جلال کے روبرو یا شیر کے روبرو ہو تو اس کے خائف ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ اس نے بادشاہ یا شیر کا جرم کیا، بلکہ قہر و جلال سلطانی اور ہیبت اور غضب و درندگی شیر موجب خوف ہے، جس کا مرجع ذات سلطانی اور خود شیر ہے۔ آیت سے پہلی قسم کی نفی ہوئی، نہ دوسری قسم کی۔ شبہ تو جب ہو سکتا تھا کہ لا خوف فیہم لا یخافون فرما دیتا، مسئلہ ہو سکتا تھا۔ مسئلہ دیکھیں بھائی، دل میں خوف ہونا اور بات ہے، لیکن سامنے والے کا مجرم ہونا یہ اور بات ہے۔ دل میں خوف ہونا یہ تو بات صحیح ہے، لیکن سامنے والا ظالم ہے، اس بات کو لے کر کے خوف نہیں ہو سکتا، جیسا کہ دنیا میں ہوا کرتا ہے شیر اور بادشاہ ظالم، تو اللہ تعالیٰ نہ ظالم ہے نہ کچھ ہے، اگر مومن ہے دل میں خوف ہونا الگ چیز ہے، لیکن اللہ ظالم نہیں ہے، اس بات پر پورا یقین اور اعتماد رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دعا کی درخواست ہے بھائی۔